دعوت اللہ کی، ہم دوسروں کو اس نیت سے بات کریں کہ یہ چیزیں ہمارے اندر آ جائیں. یہ دوسرا پہلو ہے. یہ اس کے تعدی ہونے کی وجہ سے، متعدی ہونے کی وجہ سے اس کا اثر دوسروں پر پڑے گا، ورنہ اصل جو کرنا ہے کس کے لیے کرنا ہے؟ اپنے اندر لانے کی. یہ بات بہت بنیادی ہے. اپنی نیت کرنا ضروری ہے. اپنی نیت کرنا، اگر اپنی نیت نہیں ہوگی تو پھر نیت نہیں ہے تو ملے گا نہیں. اس لیے نیت بہت ضروری ہے. روز نیت کر کے ہم چلیں. مشورے میں بھی نیت کے ساتھ بیٹھے کہ میں اپنے لیے بیٹھا ہوں. ملاقات میں جائیں نیت کریں کہ میرے اندر یہ صفتیں آ جائیں، ان میں کمال پیدا کر لوں، اس کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں. کتابت کے لیے آدمی جاتا ہے شوشے ٹھیک کرنے کے لیے، کس کے لیے جاتا ہے؟ کاتب صاحب کے لیے. بولو نا بھائی، کہ وہ اسی نیت سے جاتا ہے کہ میری کتابت ٹھیک ہو جائے. تجوید کے لیے آدمی جاتا ہے مشق کرنے کے لیے، کس کے لیے جاتا ہے؟ کہ میری تجوید ٹھیک ہو جائے اس کو. ایسے تبلیغ کے لیے آدمی جائے تو کس کے لیے جاوے؟ کہ میرا دین درست ہو جائے، میرا ایمان بن جاوے، میری نماز اور عبادت ایسی ہو جائے جیسی اللہ چاہتا ہے، مجھے علم کا شوق پیدا ہو، اللہ کا دھیان پیدا ہو. تو اپنے لیے جانا ہے اور دوسروں میں دعوت دینی ہے. اس کے لیے روزانہ 10 منٹ، جیسے آپ حضرات نے کل بھی سنا کہ مشورے میں سب طلباء کو بٹھانے کی کوشش کریں، دعوت دیں. پھر جتنے بیٹھ چکے ہیں ان کی 2-2 3-3 کی جماعتیں بنا لیں. جتنے مشورے میں بیٹھتے ہیں سب کی جماعتیں بنا لیں. کوئی آدمی خالی نہ رہے اور کمرے تقسیم کر لیں. اکثر جگہوں پر حلقے بنے ہوئے ہیں، بس یہ کہ حلقے اپنے حساب سے بناوے، کم کریں، ایسا نہ ہو. جہاں جہاں بنے ہیں انہوں نے مشورے سے بڑے غور و فکر کے بعد وہ ترتیب بنائی ہے. کام کے حساب سے ہوتا ہے، وہ کام کے حساب سے ہوتا ہے. کام پہلے ایک ایک ہی حلقہ تھا، کام بڑھا تو 1 کے 2 ہوئے، اب 35-40 لڑکے بیٹھنے والے ہو گئے مشورے میں. اور ادھر کمرے 12 ہیں 15 ہیں تو پھر 2 حلقے بنا دیے. بھائی 6 حلقوں کا ایک کمرہ، 6 حلقوں کا، تاکہ 2 جگہ بیٹھ جاوے تو مشورہ آسان ہو جائے. 40 لڑکے ایک ساتھ بیٹھیں گے اور ان کی اگر 12 جماعتیں بتاؤ، 12 جماعتیں کارگزاری سنائے گی تو تھوڑا وقت جائے گا. اور اگر 2 حصوں میں ہو جائیں گے تو 6-6 جماعت ہو جائے گی. بات سمجھ؟ لیکن اس کو مشورہ کر کے کریں. جو ذمہ دار علماء آپ کے پاس آتے ہیں ملاقات وغیرہ میں، مدرسوں میں، ضلع سے، تو ان حضرات سے تھوڑا سا مشورہ کریں. پھر اس کے بعد اس کو، اور تمام طلبہ ملاقات میں جانے چاہیے. 2-2 3-3 کی جوڑیاں بنا لیں اور ان کو کمرے دے دیں وقت کے لیے، جو وقت ان کو مناسب ہے، کھانے کے بعد، عصر کے بعد، عشاء کے. لیکن روزانہ 10 منٹ ایک ملاقات ضرور کریں اور اس میں یہی دعوت دیں. اس میں یہی دعوت دیں. چونکہ مدرسے میں پڑھتے ہیں، صبح سے شام الگ الگ مضامین پڑھتے ہیں اور بڑے بڑے کتب خانے ہیں مدرسوں میں. فقہ پر 1000 کتابیں ہیں، حدیث کی اتنی ہیں، اور خطبات کی ہزاروں کتابیں ہیں، الگ الگ مضامین ہیں. بات سمجھ رہے؟ لیکن آپ کو تجوید ٹھیک کرنی ہے تو روزانہ وہی ا او ای کرنا پڑے گا. ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسا؟ ارے تجوید ٹھیک کرنے تو یہی ہے. آپ کو کتب خانے کی ساری کتابیں اس وقت اس میں کام نہیں دے گی. اس میں تو آپ کی وہ عملی مشق جو ہے وہ کام دے گی، چاہے فن تجوید کی ساری کتابیں. لیکن اس وقت آپ کو روزانہ کیا کرنا پڑے گا؟ بولو نا بھائی، مشق. تو یہ جو ہماری دعوت ہے اس میں آپ مضامین کی فکر میں نہ لگیں، کیونکہ ہم لوگ پڑھتے ہیں مضامین الگ الگ اور تو ذوق بھی بنتا ہے. وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ آدمی کو علوم سے متعلق جتنی ساری چیز ہے اس پر اچھی دسترس ہو، اچھی پکڑ ہو. تو وہ جب کتاب پڑھے اس کی تو اس وقت اچھی محنت کرے. وہاں فقہ کی کتابیں، پھر فقہ میں جو باب ہیں اس باب کے مسائل، اور اس میں جتنا آدمی ہدایت تک پہنچتے شامی تک کا بھی مطالعہ کر سکتا کر لیں. اور تفسیر پڑھتے پڑھتے آدمی بیضاوی کا کر لیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن جب آپ اس میدان میں ہیں تو وہاں پر کیا کریں؟ یہی ایمان، نماز، علم، ذکر، اکرام، اخلاص اور خروج فی سبیل اللہ. ملاقاتوں میں یہی 6 صفات کے دائرے میں، کیونکہ ہمیں محنت کر کے اس میں کمال پیدا کرنا.
اس سے اکتاوے نہیں، گھبراوے نہیں، اور تقابل نہ کریں، تقابل نہ کریں. جیسے فقہ پڑھنے والا تقابل نہیں کرتا قرآن سے کہ قرآن افضل ہے کہ نور الہدیٰ افضل ہے. کرتے ہیں؟ ارے بولو نا. وہ سال بھر نور الہدیٰ پڑھتا ہے، اس گھنٹے میں ایک رکوع بھی نہیں پڑھتا. ارے پڑھتے ہیں کہ یہ فقہ کا گھنٹی ہے، اس میں پڑھنا. تو ایسے ایک طرح کی ایک مشق ہے یہ ایمان اعمال کو بنانے کی. بات سمجھ رہے بھائی؟ نہیں کہ آپ بھائی بیان تبلیغ کی نسبت سے آپ نے گشت میں بات کی، گشت کے بعد بات کر رہے ہیں، روزانہ کی ملاقات میں 10 منٹ آپ بات کر رہے ہیں، تو اس وقت آپ تقابل نہ کریں مضامین کا یا کسی کتاب سے، حدیث کی، فقہ کی، قرآن شریف سے، تفسیر سے، بلکہ اس وقت اسی کے دائرے میں رہ کر بات کرنی. اس وقت کا موضوع یہی ہے، یہ 6 صفات اور فضائل کی روشنی میں بات کرنی. کیسے بات کرنی ہے؟ فضائل کی روشنی میں. اس وقت مسئلے مسائل نہیں بتانے، فضائل کی روشنی میں بات کرنی ہے تاکہ طبیعت میں ابھار پیدا ہو، عمل کی قوت پیدا ہو. قرآن بھی بھرا پڑا ہے فضائل سے. حدیثوں میں کتنی فضیلت کی کتابیں کتنی ہیں. ریاض الصالحین دیکھیے، ریاض الصالحین ساری فضیلتیں اندر ہے. وضو کی، نماز کی، روزے کی، نماز کے لیے چلنے کی، صف اولا کی، تکبیر اولا کی، اذان کی، جواب دینے کی. ارے ہے نہیں فضائل؟ پوری فضائل. ایسے کتنی کتابیں، 10 کتابیں ملے گیا. فضائل ہی فضائل ہے، ترغیب ترہیب کی کتابیں ہیں. تو فضائل کا علم لینا ہے، اور جو وقت گھنٹیوں میں فقہ کا، اس وقت مسائل بھی اچھی طرح ازبر کرنے، سمجھنا بھی ہے ان کو، اس کو سمجھنا اچھی طریقے سے. لیکن اس وقت جو ہے فضائل کی روشنی میں ہماری بات، اس سے طبیعت میں ابھار پیدا ہوتا. حرض المومنین کا نا، حرض المومنین کہ ایمان والوں کو ابھاریے، ترغیب دیجیے. تو یہ یہاں موضوع فضائل ہے. جب فضیلتوں سے عمل کا شوق پیدا ہوگا تب عمل کرنے کے لیے مسائل کی ضرورت پڑے گی. عمل کرنے کے لیے کیا چیز ضرورت پڑے گی؟ عمل کے لیے مسائل کی ضرورت پڑے گی. بھائی کھمن ہوگا تو چٹنی کی ضرورت پڑے گی نا. کھمن ہی نہیں ہے، کھمن کے ساتھ چٹنی ہوتی ہے نا. کھمن ہوگا تو اس کے ساتھ کھائیں گے. عمل ہوگا تو آدمی مسئلہ کرے کہ کیسے صحیح ہوگا. یہ عمل کیسے صحیح ہوگا؟ وہ کب کہ بھئی عمل ہوگا تو اب اس کے مسئلے کی ضرورت پڑے. اور عمل کا شوق پیدا ہوگا کس سے پیدا ہوگا؟ فضائل سے پیدا ہوگا. اس لیے فضائل کے علم کو معمولی نہ سمجھ.